بول رہا ہوں زانی بول دو, کسی کو بولو میں نے اس کی جیب میں شراب کی بوتلیں دیکھی تھی وہ بول دو, پوسٹ بنا کے چلا دو. کسی کو بول دو کہ یہ چرسی ہے, میں نے اس کو پیتے ہوئے دیکھا ہے. ہر چیز ہماری مارکیٹ ماشاءاللہ ایسی ہے پاکستان کی, ہر چیز مارکیٹ میں بکے گی. سچ بڑی مشکل سے بکتا ہے, سمجھ رہے ہو, سچ بیچنے کی میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کی. اور آپ دیکھ لو نا, میرے بیانات ہوتے ہیں نا علمی, ان پہ شارٹ کلپ پہ ویورز دیکھو, اور ایک بیان کے دوران کہیں درمیان میں کوئی چٹکلا آ گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی جو ینگ جنریشن کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی, تو چینل والے نے اس پہ چٹپٹا سا کلپ بنا دیا, اور وہ کلپ ایسا بنا دیا اور لیول ایسا لگا دیا کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا لگا دیا تو نے. سب سے زیادہ ویور کس کے ہوتے ہیں؟ دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا. اچھا نیچے گالیاں بھی ہوتی ہیں, مفتی صاحب یہ کیا ہے, یہ کیا لگایا ہے, سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں وہاں چلے گئی. تو جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں, میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں, دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی. جذباتی ہے, جو دماغوں میں شدت پسندی ہے, یہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ, اس کی ایسی کی تیسی. یہ تو گستاخ رسول ہے, یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے, یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے, یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے. وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے بول رہا بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس یا پرانا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی. دوسری بات یہ جو میں نے بتایا توکل کی غلط ڈیفینیشن. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے ان لاجیکل کام زیادہ کرتے ہیں. ایسا کام کریں گے جس کی کوئی سینس نہیں ہوگی. بولیں گے اصل تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, اللہ کے ہاتھ. الٹے کام کرے گا. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے, اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں. صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا, پراٹھے کھا رہا ہوگا, دیسی گھی پی رہا ہوگا. بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے, وہ تو یہی کریں گے ابے بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر. ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, ان کی سوچ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر سب کچھ ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, خود دھماکے سے کیوں. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے. سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارے کام کی لاجک ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندے بھی نکلی ہوئی ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے, صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا, پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا, وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں, شوگر آ رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو. اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ العظیم نہ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہو. جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا. اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی. مجھے گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں.
لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں. وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے. اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں. آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو. اس کو تو عقل نہیں ہے نا, آپ میں تو عقل ہے. جو ہمارے دین, جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں, وہ دلائل دیتے ہیں معجزوں کی, کرامتوں کے جو واقعات ہوئے. کہتے ہیں 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو گیا, اس کے کوئی اسباب تھے بدر میں؟ 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح دی تھی. بھائی یہ اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. 313 دیکھو, نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی کشتی مشتی, کوئی پانی کہیں بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بارش ہونے والی ہے, اچانک بادل آئے, پوری قوم تباہ ہو گئی. بھائی اللہ نے جب بچانا ہوگا بچائے گا, جب رکھنا ہوگا رکھے گا. جب مصیبت آئے گی تو اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتا کاٹ لے گا. تو کیا ضرورت ہے کتے سے بچنے کی؟ یہ تو کتا پن ہو گیا نا کہ جو ہے آپ بلا وجہ کتے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اب ان لاجیکل کام, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزات کم ہیں, بہت کم ہیں. آپ کی جو سیرت ہے نا, 23 سالہ دور نبوت اٹھا کے دیں گے, ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. جہاں لڑنا مفید نہیں تھا وہاں لڑائی کو ٹالا گیا. جہاں لڑنا مفید تھا مگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی وہاں بھی جنگ کو ٹالا گیا. بھائی ضروری تو ہے, مگر پاور نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے؟ سمجھ رہے ہیں کیسے لڑیں گے؟ جہاں لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی اب کمزور ہیں مگر اگر نہیں لڑے تو اس سے بھی جائیں گے, تو اب مرتا کیا نہ کرتا بھائی, تو وہاں پھر لڑا گیا. یعنی ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر ہو رہی ہے, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا قوم کا, بڑا ہوتا ہے, وہ عزت مانگتا ہے کہ نہیں ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہم اگر ہوتے ہم کہتے کہ یہ بس ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے, ان کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں. احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم ان کی وجہ سے. ابو سفیان اور خالد ابن ولید, یہ 2 حضرات تھے جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, اور نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے, 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اور اس میں سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کا. تو ہم ہوتے, ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے گستاخوں کو معاف کرنا. ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کو نہیں چھڑیں گے. پنجاب میں ہوتے تو ہم کہتے چھڑا, مر جاؤں گا چھڑیں گا نہیں چھڑیں گے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ تو جہاں ملے ان کو مار دو, تو کیا ہوتا کہ بھائی میرے پاس جو پوری دنیا بھی ابھی ہم نے اسلام کا جھنڈا قائم کرنا ہے, تو ہمارا پاس لڑنے کے لیے لوگ کون ہیں؟ یہی ہے نا قریش کے لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنے افراد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر انہی کو سارے ظالموں کو مار ہی دیں گے ہم, تو میرے پاس تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں لڑنے کے لیے. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح اپنا بنانے کی کوشش کی جائے؟ حالانکہ کتنا بڑا, کیا جذبات ہوں گے, نبی کے سگے چچا کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, کیسا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا. وہ پتا تھا سردار ہیں, یہ تلوار کی زور سے ان کو اسلام میں لانا مشکل کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور فرمائے تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں عہدہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. کیونکہ سردار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو, مجھے تانے ملیں کہ یار ہر آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے اسلام تو قبول کر لیا, لیکن نبی کے سگے چچا کا خون سے تو تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں نا, یعنی تمہاری وجہ سے قتل ہوا نا. کوئی اپنے باپ کا حوالہ دے گا کہ میرے باپ کو تم نے مارا, کوئی اپنے بھائی کا حوالہ دے گا میرا بھائی تمہاری وجہ سے. تو ممکن ہے مجھے غلام بنا کے رکھ لیا جائے. اور ایک آدمی جب ایک مقام تک پہنچتا ہے, آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جونیئر کو چیف بنا دیا جائے تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ یار جو ہمیں ہمیشہ سلوٹ کرتا رہا ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں, انسانی فطرت ہے, یہ نیچر ہے.
سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی. جو ہمیں آج تک سلوٹ کرتا رہا ہے, اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں؟ تو آرمی کے جتنے سینئر آفیسر ہیں اکثر کیا کرتے ہیں؟ ریزائن دے دیتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اب ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے یہ تو لالچ دی جا رہی ہے اسلام میں لانے کے لیے, ہے بھائی کیا خیال ہے؟ عہدے کا اسلام قبول کرنا ہے تو بھائی اللہ کے لیے کرو, عہدے کا کیا عہدہ نہیں ملے گا, عہدہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہماری مرضی, ہم تمہیں کہیں چوکیدار لگا دیں یا بس کا ڈرائیور بنا دیں, ہماری مرضی ہے تو ہماری مرضی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی تمہیں عزت اسی طرح ملے گی, اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائے نا, ممکن ہے تھوڑی سی لالچ دے کے بلاؤ, لیکن آ جائیں گے نا, کچھ دن ہمارے ساتھ ماحول میں رہیں گے تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ عہدے سب قربان کر دیں گے, دفعہ آنے دو, غلط فہمی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب بتاؤ, ہم ہوتے ہم کہتے آنے دو ذرا, کہتے آن دے. تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جنگیں ہو چکی ہیں, اس میں وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی, اس جملے نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دیا. سردار آدمی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو خاندانی سردار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ آ گئے, اسلام قبول کیا, ان کو کمانڈر بنا دیا آپ نے. لیکن شروع میں تو کمانڈر, اس کے بعد آپ میں اتنا اخلاص پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ امیر بن کے لڑا ہوں. حضرت عمر نے نا جیسے ہی دور حکومت آیا, حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا اور بولا عام سپاہیوں کی طرح لڑو گے, امیر نہیں بنو گے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, مزہ آئے گا, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا, اب سپاہی بن کے لڑوں گا. کیا خیال ہے؟ ورنہ کسی کمانڈر کو معزول کر دو, سپاہی بنا دو, بڑا غضبناک ہوتا ہے وہ. اور وہ کمانڈر جس کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو, وہ کہہ سکتے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, مجھے ابو بکر نے کمانڈر بنایا, اور مجھے سیف اللہ کی تلوار کا خطاب دیا, اے عمر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول. کیا خیال ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول نہیں کر سکتے. قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے, حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے سیف اللہ کی تلوار, اور ہمیشہ آپ نے مجھے کمانڈر بنایا, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا, جیسے ہی خلیفہ بنے سب سے پہلے خالد بن ولید کو معزول. لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کوئی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے, ویسے ہی کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. اسلام کی طرف تو اب لوگوں کی توجہ جائے نہیں, شخصیت پرستی آ رہی ہے, شخصیت پرستی برداشت نہیں ہوگی, معزول کیا ان کو. تو یہ اخلاص پیدا ہوا نا خالد ابن ولید, ورنہ کمانڈر جو اتنے عرصے سے رہا ہو اس کو عام سپاہی بنا کے لڑانا آسان نہیں ہوتا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں ہر کام ایک سوچ کے ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ہو رہا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں مختلف ملکوں میں بھیجنے کے لیے, ان سفیروں میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہے اٹھا کے بھیج دو, مدد کہاں سے آئے گی؟ بادشاہ کے دل کو نرم کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یہاں دعا مانگوں گا میں, جس کو چاہو بھیج دو. نا 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 نا, جتنے سفیر آپ نے ملکوں میں بھیجے ہیں نا بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ وہ قداور تھے, خوبصورت تھے, بلیغ تھے, بات کرنا جانتے تھے. اب کسی ایسے شخص کو سفیر بنا کے بھیج دیا جائے کہ وہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے, نکل اس کے منہ سے کچھ اور رہا ہے, یا گھبرا رہا ہے وہاں جا کے, تو کتنی اچھی دعوت ہو, کیسی ہی زبردست حق ہو, لیکن اس کو پیش کیسے کرنا ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, آپ نے ایسا خاندانی کھانا بنایا کہ وہ ڈش آپ کے گھر میں بہت ہی خاص مہمانوں کے یہاں پکتی ہے, لیکن اس کو شاپر میں ڈال کے آپ نے دے دیا مہمان. وہ بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ, اے سی چل رہا ہے, بھائی کھانا آنے والا ہے, تو شاپر میں پلاؤ آ رہی ہے اور بکرے کی چانپیں اس میں گھوم رہی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیں بھائی اس کو کھا کے دیکھو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. وہ کھائے گا, وہ کہے گا میں کیا کہ لنگر کسی مزار پہ بیٹھا ہوں لنگر کے لیے. جتنی بھی مزے کی چیز ہو بھائی پیش تو تمیز سے کرو نا اس کو. پہلا اثر اس پہ جائے گا, وہ کہے گا آپ 100 دفعہ کہیں, اگر وہ عزت دار آدمی ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ذائقہ, جیسی پیکنگ ہے ویسے ہی اندر مال بھی ویسے ہی ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہتے ہیں. اس کے برعکس مسور کی دال ہے,
آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دی, ادھر کھیرے کٹے ہوئے ہیں, ادھر پیاز کٹے ہوئے ہیں, ادھر لیمن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی تمیز سے اس کو بنایا ہوا ہے, تو وہ کھا لے گا, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, دال ہے. وہ کہے کہ شاید کوئی اسپیشل دال ہو ان کے یہاں, وہ تو کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ذائقہ کیسا ہے. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تبھی دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے حسین ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدصورت آدمی کی ویلیو نہیں ہے اسلام میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کوئی خوبصورت تھوڑی تھے, لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں. لیکن زمین کی باتیں جو ہے نا, زمین پہ جو احکام ہوں گے وہ زمینی حساب سے ہوں گے, اسباب سے. میں نے بتایا تھا نا ابھی جمعے کو پورا ڈیٹیل میں بیان کیا کہ اسلام میں یہ کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کیا جائے, اس میں قوم بھی دیکھی جائے گی, حالانکہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے. لیکن نکاح ایک دنیا کی ایک چیز ہے, اس میں جب تک جوڑ نہ ہو, قوم میچ نہ کر رہی ہو. قوم میچ کا مطلب یہ نہیں کہ غیر قوم میں, ایسی قوم جو اس کے یعنی خاندانی روایات کی وجہ سے ایک اس کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہو, تاکہ عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے دنیاوی معاملات میں کمتر ہے, تو وہ پھر اس کی اطاعت نہیں کرے گی. تو دنیا کے حکام ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے سفیر تھے نا, دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, یہ سفیر تھے, ملکوں میں جاتے تھے بادشاہوں سے بات کرنے, اثر پڑتا تھا. پہلا امپریشن بادشاہ کے سامنے, بھائی یعنی ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنے خوبصورت تھے جن کو نبی نے ملکوں میں بھیجا تھا سفیر بنا کے. اتنے خوبصورت, آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جو کوئی بہت خوبصورت عورت ہو فتنے کا سبب بنتی ہے, پردے کا حکم دیا ہے نا اس کو. مرد کو پردے کا حکم کبھی سنا آپ نے؟ حضرت دحیہ کلبی پر حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی کہ عورتیں فتنے میں پڑ رہی ہیں ان کی وجہ سے. اور بعض روایت میں آتے ہیں چہرہ ڈھانپ کے آیا کرتے تھے, چہرہ کھولنے کی بات نہیں تھی. تو ایسی پرسنالٹی جب روم اور فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی تو بادشاہ تھر تھر کانپے گا, بولے گا بھائی آسان نہیں ہے ان سے بات کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سرداروں کو عزت دی. دوسرے تھے ابو سفیان, ان کو بھی فتح مکہ, وہ تو آخری دم تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں, لیکن نبی آخری دم تک کوشش میں رہے کہ ان کا اسلام میں لانا بہت ضروری ہے. ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا آپ نے, اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ تاکہ ان سے میری دشمنی کم ہو جائے. اب آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے ہمارا اتنا نقصان پہنچایا, یہ تو ان کی بیٹی سے میں نکاح کروں, اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح, اور وہ بھی بیوہ اور بچوں والی بیٹی. حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ تو بچے بھی تھے اور بیوہ بھی تھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں. آپ نے کہا یہی تعلقات بحال کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ابو سفیان جیسا سردار جس نے اتنا نقصان پہنچایا, یہ اگر ادھر ہو گیا تو پھر یہ ہمارے دشمنوں کو اس سے زیادہ نقصان, کیونکہ اب تو لڑ رہے ہیں, یقیناً ان کو اپنے حق پر ہونے پر یقین نہیں ہے. جب ہماری طرف آ